بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لاہور جا کر بھی تم کراچی سے رابطے میں رہو گے؟ فون اسی مقصد کے لیے ایجاد ہوا ہے، اول خان نے کہا۔ فون کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، کھل کر بات نہیں کی جا سکتی۔ ہوٹل کے فون پر CSD کا استعمال مشکل ہوگا۔ کوئی مشکل نہیں ہوگی، تم چاہو گے تو خالد کے دفتر میں موجود سہولتوں سے استفادہ کر سکو گے۔ اگر تم میری یہاں موجودگی سے اسی قدر بیزار ہو اور مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر مجبوری ہے، میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی بات درمیان میں رہ گئی۔ کل وہ سب آ گئے تھے۔ جوگیندر پال کا چکر شروع ہو جانے کی وجہ سے اسٹیشن 4 پر پڑے رہ گئے۔ میں وہ سب منگوائے لیتا ہوں، تم غزالہ کو لے کر شام کی پرواز سے نکل جاؤ۔ میرے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو؟ ویرا نے بے چینی سے پہلو بدل کر سوال کیا۔ تم روانگی کے موقع پر لاہور پہنچ سکتی ہو، فی الحال کراچی میں ہی رکی رہو، اول خان نے تجویز پیش کی۔ اس وقت تم کو بڑا مان لیا گیا ہے، جو چاہو طے کر سکتے ہو۔ ویرا نے میری توقع کے برعکس بات مان لی۔ جب تک بحث جاری رہی اول خان کے چہرے سے کشیدگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ سب کچھ طے ہو جانے پر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے۔ وہ گھر سے اپنے دفتر جاتے ہوئے راستے میں ہمارے پاس رک گیا تھا، کیونکہ پچھلے دن کے واقعات کے بارے میں اخباروں میں شائع ہونے والی اطلاعات تشویش آمیز تھیں۔ بھارتی حکام نے میجر بخشی کے واقعے پر ذرا دبے رد عمل کا اظہار کیا تھا، لیکن جوگیندر کی موت پر وہ بھڑک اٹھے تھے۔ ان کے تیز و تند بیانات سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہو۔ ہمارے ساتھ پروگرام طے کر لینے کے بعد اول خان اپنے دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہمیں سفر کے لیے کچھ ساتھ لینا چاہیے، موقع ملنے پر غزالہ نے مجھ سے پوچھا۔ وہ پیکنگ کے بارے میں فکر مند تھی۔ میں ہنس پڑا، تن کے 2 کپڑے بھی کافی ہوں گے، لاہور میں بازار سے ضرورت کی ہر چیز مل جائے گی۔ ہمیں لاہور سے آگے سرحد پار جانا ہے، اس نے فکر مندانہ آواز میں کہا۔ وہاں کے لیے بیم گن اور اول خان کے ذخیرے کی چند انگوٹھیاں کافی ہوں گی، سامان لاد کر لے جانا بے سود ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں سے بھارت آنے جانے والے سامان سے لدے پھندے ہوتے ہیں۔ سامان کے بغیر سفر کرنے والے کو ہر جگہ شک و شبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ مناسب وزن کا کم از کم 1 سوٹ کیس ضرور ہونا چاہیے۔ ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ بھارت جانے والوں کے سامان کے بارے میں تم نے کہاں سے سن لیا؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ سننے اور پڑھنے کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سفر کرنے والوں کے ساتھ کسٹم اور امیگریشن کے عملے کی زیادتیوں کے بارے میں آئے دن اخباروں میں کچھ نہ کچھ چھپتا رہتا ہے۔ آج کل میں ایسی خبریں اور مراسلے توجہ سے پڑھتی ہوں۔ 1 سوٹ کیس کی تیاری ناگزیر ہے تو پھر جو دل چاہے بھر لینا۔ میرے لیے کپڑوں کے 3-4 جوڑے کافی ہوں گے۔ CSD بھی ضروری ہے، ویرا نے یاد دہانی کرائی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کرائے پر کوئی گھر لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ لاہور میں ہم بے فکر ہو کر ہوٹل میں رہیں گے تاکہ کھانے پکانے کے چکروں میں نہ الجھنا پڑے۔ غزالہ نے میری بات کاٹ دی۔ میں لاہور کی نہیں، بھارت کی بات کر رہی تھی۔ اگر کوئی راز و نیاز نہ ہو رہے ہوں تو میں اندر آ سکتی ہوں۔ باہر سے ویرا کی آواز آئی۔ چلی آؤ، میں نے کہا، اور ویرا ہماری خوابگاہ میں آ گئی۔ غزالہ کپڑوں کا ڈھیر سرکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دونوں شام تک کے مہمان ہو، میں نے سوچا کہ یہ وقت ساتھ ہی گزار لیا جائے۔ ویرا مجھے آنکھ مار کے بولی۔ ہم چاند کے سفر پر نہیں جا رہے، 2-3 روز میں تم بھی ہم سے آ ملو گی۔ میں نے کہا، چاند پر نہیں جا رہے، لیکن یہ تمہاری ہنی مون کی تجدید ہو سکتی ہے، کیونکہ تمہارے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ میں ویرا کو کمرے میں غزالہ کے ساتھ چھوڑ کر باہر آ گیا۔ مجھے اپنا ذہن بہت ہلکا بلکہ خالی محسوس ہو رہا تھا۔ ایک طرف شب و روز کی بھرپور مصروفیات چلتی رہی تھی۔ اس وقت سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے جوگیندر کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سارے مسائل حل ہو چکے تھے اور ہمارے کرنے کے لیے کوئی بھی کام باقی نہیں رہا تھا۔ جو کچھ تھا وہ بھارت کی سرزمین پر ہی تھا۔ دوپہر میں اول خان کا فون آ گیا۔ اس نے 5:30 بجے والی پرواز پر ہماری نشستیں بک کروائی تھیں۔ لاہور کے راستے
سے ہمارا بھارت کا سفر اہم اور پرخطر تھا۔ اپنی ذات پر اعتماد کے باوجود مجھے احساس تھا کہ کسی ذرا سی لغزش کی بنا پر وہ میرا آخری سفر بھی ہو سکتا تھا۔ وہاں انل بسواس اور اس کے گرد پھیلے ہوئے راہ کے ایجنٹوں سے ٹکرانا آسان کام نہیں تھا۔ مجھے خیال آیا کہ روانگی سے پہلے جہانگیر کو ایک الوداعی فون کال کر لوں، لیکن پھر میں نے خود ہی ارادہ ملتوی کر دیا۔ جہانگیر کی فطرت میں تجسس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسے میرے سفر کی نوعیت کا ذرا بھی اندازہ ہو جاتا تو اس کی طرف سے سوالات کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا، جسے خندہ پیشانی سے جھیلنا میرے بس سے باہر تھا۔ 2:15 بجے اول خان ہم تینوں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ لے کر آ گیا۔ ان سفری کاغذات کی رو سے میرا نام مظہر خان طے پایا تھا، غزالہ کا نام جوں کا توں رہا تھا، ویرا کا نام بدل کر مس این قابل کیا گیا تھا۔ تینوں پاسپورٹ پرانی اور ایک دوسرے سے مختلف تاریخوں میں بنائے گئے تھے۔ ہم نے مل کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ اول خان کی وجہ سے ہمیں پرواز سے 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم پانچوں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ ویرا کی غیر حاضری کے وقفوں میں میں نے سلطان شاہ کو سمجھایا کہ وہ ہماری غیر موجودگی میں ویرا کے ساتھ مفاہمانہ رویہ رکھے تاکہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ ہمارے جانے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے روٹھ جاتے تو اول خان کے سوا اور کوئی ان دونوں کے درمیان صلح نہیں کرا سکتا تھا، جبکہ اول خان ان سے الگ رہنے سہنے کی وجہ سے ان کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات سے بر وقت واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ 4 بجے ہم روانگی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ہمیں رخصت کرنے کے لیے سب کو ایئرپورٹ جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اول خان ہمیں آرام سے وہاں پہنچا سکتا تھا۔ لاہور جا کر یہ نہ بھول جانا کہ تمہیں میرے ساتھ بھارت بھی جانا ہے، ویرا نے مجھ سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھولنے والی بات نہیں ہے، پروگرام طے ہو چکا ہے، میں نے اسے یقین دلایا۔ تم یہ نہیں بھولو گے کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا حافظہ اتنا خراب نہیں، لیکن لاہور میں ایسا کوئی بکھیڑا نہ پھیلا لینا کہ اسی میں الجھ کر رہ جاؤ۔ یہاں کے کام چلتے رہتے ہیں، تم کو آگے کے حالات پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارا اصل ٹارگٹ انل بسواس ہے، وہ میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولی۔ تم فکر نہ کرو، میرا بگڑا ہوا چہرہ ذرا سدھر جائے تو روانگی میں تاخیر نہیں ہوگی۔ اول خان مجھے اور غزالہ کو لے کر گھر سے روانہ ہو گیا۔ جب تک ہماری گاڑی موڑ پر نہیں گھومی، سلطان شاہ ویرا کے ساتھ باہر کھڑا ہاتھ ہلاتا رہا۔ تم دونوں میاں بیوی ہو۔ اول خان عقب نما آئینے میں شاید وہ منظر دیکھتا رہا تھا۔ گاڑی گھمانے کے بعد وہ ایک گہرا سانس لے کر کہہ رہا تھا، سلطان شاہ کی دوستی کی بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن یہ لڑکی ویرا یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسے تم لوگوں سے ایسی انسیت ہے اور وہ اس طرح گل مل کر رہتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ وہ پنجے جھاڑ کر سلطان شاہ کے پیچھے پڑی رہتی ہے، اس سے ویرا کی ذرا بھی نہیں بنتی۔ تم شادی شدہ ہو، وہ کس امید پر تمہارے ساتھ رہ رہی ہے؟ یہ $1 ملین کا سوال ہے۔ میں نے جواب دیا، وہ مغربی معاشرے کے کھوکھلے پن کو بہت قریب سے دیکھ چکی ہے۔ اس نے سمجھ لیا ہے کہ اپنے خواہشات اور عیاشیوں کے لیے زندہ رہنے کی شدید خواہش نے انسان اور حیوان کا فرق بہت کم کر دیا ہے۔ جانور بھی بے ڈنگے پن سے یہی کرتے ہیں۔ مغرب کے بیشتر باسیوں میں نفاست اور کرینہ ہے، مگر وہ اپنی ذات سے آگے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے دن بے دن عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہوتا۔ ذاتی ضروریات اور خواہشات حد سے بڑھ جائیں تو ہر تمیز ختم کر دیتی ہیں، مگر ان کی کچھ فطری حدیں بھی ہیں۔ ویرا درویش ہو گئی ہے، غزالہ نے اس کی بات کاٹ کر ٹکڑا لگایا۔ کبھی کبھی میں بہت سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ اول خان کی سنجیدگی برقرار رہی۔ ہم نے اس پر کوئی جبر نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ آئی اور رہ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے بارے میں کچھ سوچا ہوا ہو، مگر یہ بات واضح ہے کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن اور آسودہ ہے۔ آدمی اپنی زندگی کا کوئی مقصد اور مشن متعین کر لے اور لگن کے ساتھ اس سمت میں کام بھی کرتا رہے تو دوسری چیزیں اسے نہیں ستاتی۔ ویرا بھی اسی مرحلے اور تجربے سے گزر رہی ہے۔ میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں، اس کے سامنے کیا مقصد ہے؟ اول خان نے زور دے کر کہا۔ حیرت ہے کہ یہ سوال تم کر رہے ہو، میں نے کہا۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ بس وہی، ویرا کا بھی مقصد حیات بن کر رہ گیا ہے۔ وہ ہمارے لیے کام کر کے
خوشی اور طمانینت حاصل کرتی ہے، اسی دوران میں اسے ذاتی خوشیوں کے وہ لمحے میسر آ جائیں تو انہیں غنیمت سمجھتی ہے۔ میرے مقابلے میں تم اس سے بہت زیادہ قریب ہو، تم کہہ رہے ہو تو میں یہ سب مان لیتا ہوں، لیکن وہ اب بھی میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ قدرت نے اپنی ہر مخلوق میں بلا وجہ ہی جنس کا امتیاز نہیں رکھا۔ مرد کی ضرورت عورت ہے اور عورت کے لیے مرد کی رفاقت ناگزیر ہے، ایک دوسرے کے بغیر وہ ادھورے سے رہتے ہیں۔ میں ویرا کے مشن اور جذبے کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، مگر وہ اپنے ادھورے پن کے احساس کا کیا دعویٰ کر سکتی ہے؟ اول خان نے نہایت شائستگی سے وہ نازک سوال اٹھایا تھا۔ وہ ابتدا سے ہی ویرا کا مداح تھا، اس کے کاموں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا، ہر وقت اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا تھا۔ خود ویرا بھی اپنی ذات میں اول خان کی اس مخلصانہ دلچسپی سے واقف تھی، مگر اول خان کے اس سوال کا جواب ویرا کے پاس تھا۔ نہ میں غزالہ کی موجودگی میں لب کشائی کر سکتا تھا، وہ جو کچھ تھا محض اس وجہ سے تھا کہ ویرا شروع ہی سے مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ میرے دل کے نہاں خانوں میں اس کے لیے کبھی بھی حقیقی چاہت کے دیپ نہیں جل سکے تھے، لیکن میں نے اسے ایک اچھی اور بے تکلف دوست کی طرح ہمیشہ عزیز رکھا تھا۔ ویرا کو سب کچھ معلوم تھا، وہ جانتی تھی کہ میں غزالہ کی اداؤں کا اسیر ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے مراسم بڑھاتی رہی۔ شاید اسے ناز تھا کہ اس کے قرب کے سحر میں مبتلا ہو کر میں غزالہ کو بھول جاؤں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ویرا کی غیر معمولی عنایتوں کے باوجود میرے دل و دماغ پر غزالہ کی ذات کا نقش ہلکا نہ ہو سکا۔ میری اس سرد مہری پر مشتعل ہو کر ویرا نے کم از کم 2 مرتبہ میرے اور غزالہ کے درمیان فاصلوں کی طویل خلیج حائل کرنے کی شفاقانہ کوششیں کی۔ ایک بار اسے اغوا کر کے انگلینڈ پہنچا دیا، جہاں غزالہ نے اپنی ذہانت سے اس کے گرگوں کو ناکوں چنے چبوا دیے اور بچ نکلی۔ دوسری مرتبہ ویرا نے پھر وہی حربہ آزمایا اور غزالہ کو مشرق بعید کی طرف روانہ کر دیا، اور شاید وہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کے آدمیوں کے ذریعے غزالہ کو مکاؤ کے ایک ڈان کی تحویل میں پہنچایا گیا، اور جب میں ویرا کے آدمیوں کا پیچھا کرتا ہوا ڈان کے محل میں پہنچا تو وہاں ویرا کی بازی الٹ گئی۔ وہ موٹا ڈان خود کو انصاف کی توپ اور عقل کل سمجھتا تھا۔ اس نے میری کتھا سنی اور فیصلہ صادر کر دیا کہ میری اور غزالہ کی شادی ہوئے بغیر وہ غزالہ کو رہا نہیں کرے گا۔ وہاں ایک مسلمان چینی مولوی نے ہم دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر ویرا کی ساری امیدوں پر اوس ڈال دی۔ ہم دونوں نے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی تھی، وہ ڈان کوانگ فو کا جبر تھا جس نے ہمیں ایک رشتے میں پرو دیا تھا۔ ہماری واپسی پر ویرا نے کھلے دل سے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ شاید دل ہی دل میں وہ غزالہ سے حسد کرتی ہو، مگر اس نے کبھی اس کا اظہار نہیں ہونے دیا، نہ ہی اس نے غزالہ کے خلاف کوئی کارروائی کی۔ اس کی ایک سادہ سی آرزو تھی کہ وہ میرے قریب رہنا چاہتی تھی۔ وہ فیصلہ صرف میرا نہیں تھا، غزالہ نے اس کی تائید کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ویرا اگر اپنے مخاصمانہ رویے سے تائب ہو کر ہمارے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی تھی تو ہمیں اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا۔ وہ دور تک پھیلی ہوئی ایک پرپیچ کہانی تھی جس میں کئی ناگفتہ مقام بھی آتے تھے۔ گاڑی میں غزالہ کے ہوتے ہوئے میں وہ سب اول خان کو نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں در آنے والے خیالات کی آندھیوں کو جھٹکتے ہوئے جواب دیا، یہ ٹیڑھا سوال ہے، اس کا جواب وہی دے سکتی ہے۔ شاید اس سوال کا جواب میں بھی جانتی ہوں۔ غزالہ نے اس نازک موضوع میں دخل انداز ہو کر مجھے حیران کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی اس کی ماں مر گئی، باپ کو وائٹ ہاؤس میں قتل کر دیا گیا۔ میں خود بھی ان تجربات سے گزر چکی ہوں، اسی لیے ہمیشہ ویرا کو اس کی غلطیوں پر درگزر کرتی رہتی ہوں۔ اس سے ہر سایہ چھن چکا ہے۔ وہ ان کے قریب رہ کر خود کو بہت زیادہ محفوظ و مامون تصور کرتی ہے اور اسی لیے ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ غزالہ کا وہ جواب مسکت تھا، اس کے ایک ایک لفظ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں اس کی طرف سے سنگین خوش فہمی کا شکار تھا۔ وہ انجان ضرور بنی رہتی تھی مگر کسی بات سے بے خبر نہیں تھی۔ اس نے اپنی بات بہت مہذب اور محتاط پیرائے میں بیان کی تھی، کہیں میرے اور ویرا کے ناروا روابط کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ ویرا ہر قیمت پر میرے قریب رہنا چاہتی ہے۔ اول خان کا سوال جذبوں کی تسکین کے بارے میں تھا، غزالہ نے اس کا جواب تحفظ کے حوالے سے دیا تھا۔ تم یہ جانتی ہو اور پھر بھی اسے برداشت کر رہی ہو؟ اول خان نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، اس میں کیا خرابی ہے؟ غزالہ نے جواب دینے کے بجائے سوال کر ڈالا۔ تم ڈینی کی بیوی ہو؟ اول خان اس کے اچانک سوال پر گڑبڑا گیا۔ کیا
تمہیں برا نہیں لگتا کہ ایک آزاد خیال عورت تمہارے شوہر کو پسند کرتی ہے اور ہر قیمت پر اس کے قریب رہنا پسند کرتی ہے؟ میرے خیال میں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ کوئی عجیب بات نہیں ہے، مجھے ان پر پورا اعتماد ہے۔ غزالہ کے مضبوط لہجے نے میرے اوپر گڑوں پانی ڈال دیا۔ منہ بولے بہن بھائی کی حد تک بھی بات ٹھیک ہے، اس سے آگے میری عقل کام نہیں کرتی۔ مجھے کہنا پڑے گا کہ تم بھی ویرا سے کم ناقابل فہم نہیں ہو۔ یہ فطرت کی بات ہوتی ہے، اور ویرا تو ویسے ہی رشتوں کے مفہوم سے نا آشنا ہے۔ وہ اپنے کسی بھی پسندیدہ مرد کو اپنا بھائی نہیں بنا سکتی، یہ اس کی سرشست کے خلاف ہوگا۔ وہ صرف دوست بن کر گزارا کر سکتی ہے اور انہیں اپنا دوست کہتی ہے۔ غزالہ دھیرے دھیرے کھل رہی تھی۔ کسی تیسرے شخص کی موجودگی میں اس نے پہلی بار ویرا کے تذکرے میں حصہ لیا تھا، اور میں یہ جان کر حیران ہوا جا رہا تھا کہ وہ ویرا کو کس حد تک سمجھتی تھی۔ اگر وہ خوش ہے اور تم بھی اس کی موجودگی سے ناخوش نہیں ہو تو گاڑی ٹھیک چل رہی ہے۔ اول خان نے غزالہ کے پے در پہ جوابات سے بوکھلا کر بات سمیٹ دی۔ مجھے کسی کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویرا کے بارے میں ہم تینوں کے اپنے اپنے تحفظات تھے۔ میں اس کے بارے میں ایسے تجربات سے گزرا تھا کہ غیر ضروری طور پر زبان کھولنے سے گریز کرتا تھا۔ غزالہ نے چند باتیں دہرا کر یہ واضح کر دیا تھا کہ اس کے پاس عقابی مشاہدوں کا ایک خزانہ جمع تھا۔ وہ ویرا کی راگ راگ سے واقف معلوم ہوتی تھی۔ رہا اول خان تو اس کے ذہن میں نرا تجسس بھرا ہوا تھا۔ ذرا سی دیر کی گفتگو میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا کوئی سیدھا سا سوال کوئی بحران بھی پیدا کر سکتا تھا۔ باقیہ راستہ بھی باتیں کرتے ہوئے طے ہوا، لیکن اس بار ویرا کا نام تک نہیں آیا تھا۔ لاؤنج کے سامنے گاڑیوں کی پارکنگ ممنوع تھی، صرف جانے والے مسافروں اور ان کے اسباب کو اتارنے کی اجازت تھی۔ ہمارے اترتے ہی ٹریفک کے سپاہی نے اول خان کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، کیونکہ پیچھے باندھ کی گاڑیاں چلی آ رہی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ٹریفک کا وہ معمولی سپاہی اول خان کی لینڈ روور کی ساج داج سے معروب نہیں ہوا تھا۔ اس پر عام شہری نمبر پلیٹ تھی۔ سپاہی نے اسے کوئی رعایت نہیں دی۔ اول خان نے سپاہی سے ذرا سی مہلت طلب کی، ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر مجھے گلے سے لگایا، غزالہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ہمارے فارغ ہوتے ہی پورٹر نے ٹرالی کو لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ ہم چند قدم دور گئے ہوں گے کہ اچانک کہیں سے جہانگیر نمودار ہو گیا۔ وہ کچھ بولا یا ہوا سا تھا۔ غزالہ کو سلام کرتے ہی وہ تیر کی طرح میری طرف آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ مویشی چرنے جا رہا ہوں، اسے چراغا بھیجنے آیا ہوں، اس نے بائیں آنکھ دبا کے کہا۔ تم کہاں جا رہے ہو اور یہ تمہارا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ کس مویشی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اس کا آخری سوال ان سنا کر دیا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر مسافروں کی بھیڑ سے الگ ہو گیا۔ وہی اپنی سلمہ خانم، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اپنی قسمت میں کوئی اور کہاں ہے؟ بیٹے کی محبت زور مار رہی تھی، اب وہ 2-3 ہفتوں کے لیے اپنے میکے جا رہی ہے۔ میں نے غزالہ کو پورٹر کے ساتھ لاؤنج میں پہنچنے کا اشارہ کیا اور جہانگیر سے کہا، اب تمہارے مزے آ جائیں گے، خاک مزے آ جائیں گے۔ اس نے منہ بنا کر مایوسی سے کہا، زندگی روکھی پھیکی اور بے کیف ہو جائے گی، گھر کاٹنے کو دوڑے گا۔ ہاں یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو ہمیشہ اس سے بیزار رہتے ہو، اسے کوستے ہو، بد دعائیں دیتے ہو۔ یار سمجھا کرو، وہ ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی، چلی جاتی ہے تو سالی یاد آتی ہے۔ گھر میں ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے، اس کے بغیر زندگی کا مزہ جاتا رہتا ہے۔ جب چاہو اور جتنی چاہو پی لو، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا۔ بس اب 2-3 ہفتوں تک عیش کرو، اسے بھی میکے میں رہ کر کچھ آرام ملے گا، خاک آرام ملے گا۔ ان پر سلمہ کی 2 روٹیاں بھی بھاری پڑتی ہیں، ہمیشہ 2-4 ہفتوں کی دھمکی دے کر جاتی ہے مگر 3-4 دن میں لوٹ آتی ہے۔ تم سے ڈرتی ہے کہ کہیں تم اس کی لمبی غیر حاضری میں اس کی جگہ دوسری بیوی لا کر نہ بٹھا دو۔ وہ ہنسنے لگا۔ اپنی ایسی قسمت کہاں، اللہ نے ایک ہی ایسی دی ہے جو 4 پر باری ہے۔ پھر چونک کر پوچھا، تم کہاں لاہور
जा रहे हो? लाहौर के बजाय अब इस्लामाबाद चला जाऊंगा। सलमा के साथ सफर से डर लगता है, तुम्हें इससे नहीं गजाला से डरना चाहिए। औरत कितनी ही नाजुक और खूबसूरत हो, बीवी बनते ही खूंखार हो जाती है। मेरा मतलब था कि 5:30 वाली प्रवास से जा रहे हो तो सलमा का ख्याल रखना, वो अकेली सफर कर रही है। यहाँ से तुमने इसे अंदर भेजा है। जहाज पर सैकड़ों मुसाफिर होंगे, लाहौर में तुम्हारे साले इसे वसूल कर लेंगे। तुम्हें इतने छोटे से सफर के लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। सलमा एक आकल और बालिग औरत है, इसे कोई चुराकर नहीं ले जाएगा। तुम न मिलते तब भी वो चली जाती। ये बताओ कि तुमने मुझे इतला क्यों नहीं दी? जब चाहते हो मुंह उठाकर शहर से कहीं भी निकल जाते हो। तुम्हारा खून सफेद हो गया है, इस बार गलती माफ कर दो। आइंदा तुमसे पूछ कर जाऊंगा, मैंने संजीदगी से कहा। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि क्यों और कहाँ जा रहे हो? इसने दोबारा मेरा हाथ थाम कर शिकवा किया। मैं दूसरा हनीमून मनाने लाहौर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई एतराज है? इसने जोर से अपने सर को नफी में जुम्बश दी और कहा, हरगिज नहीं, वैसे आइडिया अच्छा है। पुरानी बीवी के साथ नया हनीमून, वाह। आजकल अपनी आंखें खुली रखना। मैंने इधर उधर देखते हुए कदरे धीमी आवाज में कहा, आजकल मेरे पुराने दुश्मन फिर मैदान में उतरे हुए हैं। वो जानते हैं कि तुम मेरे गहरे दोस्त हो। मेरी तरफ से मायूस होकर वो तुम पर कोई वार कर सकते हैं। तुम्हें इनकी तरफ से हर वक्त होशियार रहने की जरूरत है। अगर तुम अपनी गफलत या हमाकत की वजह से किसी मुश्किल में फंस गए तो कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। इन चक्रों पर लानत भेजकर कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? सुख चैन से रोजी मिलती रहेगी, मेरी भी जान बची रहेगी। जो हो गया सो हो गया। वापसी पर तुम्हारे इस मशवरे के बारे में कुछ सोचूंगा। मैंने इसे हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का इरादा किया, मगर वो फिर अटक गया। वीरा तो यहीं कराची में रहेगी ना? वो अकेली नहीं है, सुल्तान शाह भी इसके साथ रहेगा। इस पर मुंह मारने की कोशिश न करना। मैं दोस्तों के माल पर नजर नहीं रखता, बस इससे जरा सी दिल लगी कर लेता हूँ। इस वक्त मैं ये पूछ रहा था कि किसी गड़बड़ के आसार नजर आए तो इसे फोन करूं या ना करूं? वो आखिर अपनी पुरानी ब्लैक क्वीन है, जो चाहो कर लेना। अब मुझे इजाजत दो वरना प्रवास निकल जाएगी, मैंने बेजारी से कहा। इसने पुरजोश मुआनका करके मुझे लाउंज में जाने की इजाजत दे दी। गजाला चेक इन काउंटर से अलग खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। ये बदरू की तरह यहाँ क्यों मंडलाता फिर रहा है? गजाला ने अपना टिकट भी मुझे थमाते हुए पूछा। सलमा भी इसी प्रवास से लाहौर जा रही है, नजर आ जाए तो इससे दूर ही रहना। वो बड़े तैयारी की प्रवास थी, इसलिए कतार में खड़े हुए मुसाफिरों की तादाद भी ज्यादा थी, लेकिन बिजनेस क्लास का तरजीही काउंटर खाली था। इकलौता सूटकेस अमले के हवाले करके मैंने बोर्डिंग कार्ड हासिल किए और अंदरूनी हिस्से की तरफ चल दिया। तलाशी और सिक्योरिटी चेक के मराहले से गुजरकर हम इस हिस्से में दाखिल हुए जहां मुसाफिर तैयारी की तरफ रवानगी के मुंतजर थे। गजाला ने दूर ही से सलमा को देख लिया। वो एक अगली निशिस्त पर सुकून से बैठी कुछ पढ़ रही थी। हम दोनों खामोशी से फर्स्ट क्लास लाउंज की तरफ बढ़ गए। सलमा इकनॉमी क्लास की मुसाफिर थी, इससे प्रवास पर मुठभेड़ होने का कोई अंदेशा नहीं रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर सामना हो जाता तो इसे आसानी से टाला जा सकता था। हम खासी ताखीर से एयरपोर्ट पहुंचे थे, इसलिए हमें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी, हम भी जहाज पर पहुंच गए। कुछ देर बाद दरवाजे बंद हुए, जहाज के इंजन चलाए गए और मजीद कुछ देर बाद कराची से हमारी जमीनी राब्ता टूट गया। जहाज 250 से जायद मुसाफिरों को अपने पेट में समेटे बुलंदी की तरफ उठता जा रहा था। जहांगीर कब तक खौफो हरास की जिंदगी गुजारता रहेगा? परवाज मामूल पर आने के बाद गजाला ने फिक्रमंदी से पूछा, वो आपसे दोस्ती की बहुत भारी कीमत अदा कर रहा है। बेटे के अगवा के बाद से वो खौफजदा है और इसे ननिहाल में छोड़ा हुआ है। शायद सलमा इसी से मिलने जा रही होगी। मेरी दानिश्त में इस बच्चे की वहाँ बेहतर परवरिश होगी। जहांगीर की बुरी आदतों की वजह से बच्चे का दूर रहना ही बेहतर है। यहाँ आया तो होश संभालने तक बिगड़ जाएगा। आपने शराब नोशी ही तर्क नहीं की, अच्छी बात ये है कि अब इस आदत को भी बुरा समझते हैं। गजाला तारीफी लहजे में बोली, शायद जहांगीर ने भी ये सोचकर अपने बेटे को अपने ससुराल में छोड़ा हुआ है कि इसकी मौजूदगी जहांगीर की आजादियों में रुकावट बनेगी। ये इसके अपने मसाइल हैं, जो कुछ हो रहा है ठीक ही हो रहा है, मगर मेरे जहन पर एक बोझ है कि मेरी वजह से इसका शीरख्वार बच्चा अगवा हो गया था। इसी बिना पर इसे माँ बाप से दूर रहना पड़ रहा है। मैंने फिक्रमंदाना
دوستانہ انداز میں کہا، اگر یہ خطرہ ٹل جائے اور میرا خیال ہے کہ اب ایسا ہونے کا کوئی امکان نہیں رہا تو جہانگیر کو اپنے بیٹے کو واپس بلانے کا مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ میں اسے یہ مشورہ ہرگز نہیں دوں گا۔ فلیٹ میں رہتے ہوئے وہ اپنی بری عادات کو بچے سے پوشیدہ نہیں رکھ سکے گا۔ بچہ یہی سب دیکھ کر ہوش سنبھالے گا۔ کسی دن جہانگیر نے نشے کی حالت میں سلمہ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو بیٹا اپنے باپ کے مقابلے پر بھی آ سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے۔ غزالہ نے مجھ سے اتفاق کیا اور اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید جہانگیر کو ہوش آ جائے، بچے کی محبت شراب کی طلب پر غالب آ جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے شراب پینے سے توبہ کر لے، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ یہ ایک خوش فہمی ہو سکتی ہے، اس کا حقیقت میں ڈلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں نے پورے وثوق سے کہا، ایک نشے کی طلب ہوتی ہے، وقت ہو جائے اور شراب یا دوسرا مخصوص نشہ نہ ملے تو آدمی پر بیزاری طاری ہونے لگتی ہے، اعصاب چٹکنے لگتے ہیں، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، بات بے بات پر اسے غصہ آنے لگتا ہے، ذہن معوف اور منتشر ہونے لگتا ہے اور آدمی ان تمام کیفیات سے چھٹکارا پانے کے لیے نشے کی اگلی خوراک لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ڈرگ ایڈکشن کہلاتا ہے۔ دوسری طلب انسان کی اپنی خواہشات کے تابع ہوتی ہے۔ وہ پینا اور پی کر بہت کچھ بھول جانا یا فرضی تصورات میں کھو جانا چاہتا ہے۔ کسی ذہنی، جسمانی یا اعصابی طلب کے بغیر اسے مدہوش ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ نشے میں حقائق سے فرار حاصل کرتا ہے۔ جہانگیر کا تعلق دوسری قسم سے ہے، وہ شراب نہیں چھوڑے گا۔ غزالہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس وقت آپ کوئی ڈرگ اسکالر معلوم ہو رہے ہیں۔ نشہ بیچنے والا ہر شخص موت کا ہر سوداگر ڈرگ اسکالر ہوتا ہے۔ غزالہ کے تبصرے سے میرے ذہن میں یکا یک پرانی یادیں جاگ اٹھیں۔ یہ لوگ انسانی نفسیات سے واقف ہوتے ہیں۔ طلب اور رسد، دام اور منڈی، ہر چیز ان کی نگاہ میں رہتی ہے۔ مجھے یہ سب اس لیے معلوم ہے کہ میرے ماضی کی جڑیں بھی اسی ماحول میں تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بہت کچھ کیا، دیکھا اور پھر سب چھوڑ دیا۔ ہم جہانگیر کی بات کر رہے تھے، آپ بھٹک کر نہ جانے کہاں پہنچ گئے۔ غزالہ نے منہ بنایا۔ نشہ جہانگیر کو اپنی طرف نہیں بلاتا۔ جہانگیر نشے میں رہنا چاہتا ہے۔ بیٹے کے آ جانے سے بھی اس کی یہ عادت نہیں بدلے گی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔